رات کا وقت تھا۔ چاندنی محل کے باغ میں چمک رہی تھی، جہاں ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن سب سے انوکھا تھا ایک بڑا چمکدار سنہری پھول جو صرف شہزادی نیلم کے ہاتھ لگانے سے کھلتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ پھول بادشاہت کی خوشحالی اور طاقت کا راز تھا۔ جو بھی اسے چھوئے اس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن اگر غلط نیت والا اسے ہاتھ لگائے تو وہ پتھر میں بدل جائے۔ مگر یہ راز صرف شہزادی کے مکار وزیر پرید کو معلوم تھا، جو خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ ایک رات جب پورا محل سو رہا تھا، پرید محل کے باغ میں چھپ کر شہزادی کی نقل کرتے ہوئے جادوئی پھول کو چھونے لگا، اور اچانک نہیں پرید چیخا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے پھول کو چھوا، ایک عجیب روشنی نکلی اور اس کی ایک انگلی پتھر کے ہونے لگی۔ خوف سے اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور جلدی باغ سے بھاگ گیا۔ اب پرید کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ ساری طاقت چاہتا ہے تو اسے شہزادی کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اگلی صبح وزیر پرید بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، حضور، شہزادی نیلم کی جان خطرے میں ہے۔ جادوئی پھول پر کسی دشمن کا سایہ ہے۔ اگر وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں اور چلی جائے تو محل محفوظ ہو جائے گا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے شہزادی کو محل کے باہر ایک محفوظ قلعے میں بھیج دیا۔ شہزادی کو کچھ عجیب لگا، مگر وہ باپ کا حکم نہیں ٹال سکتی تھی۔ جیسے ہی شہزادی محل سے نکلی، پرید نے اپنی عقلی چال چلی۔ رات کے اندھیرے میں پرید چپکے سے جادوگر زہراب کے پاس گیا اور کہا، مجھے وہ طاقت دو جو صرف شہزادی کو ملی ہے، میں تمہیں سونے سے بھر دوں گا۔ زہراب ہنسا، طاقت لینا آسان نہیں وزیر، اگر تمہیں وہ پھول چاہیے تو تمہیں شہزادی کو دھوکہ دے کر اسے میرے پاس لانا ہوگا۔ پرید کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ پرید نے گارڈز کے بیس میں قلعے میں داخل ہو کر شہزادی سے کہا، محل خطرے میں ہے، بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ فوراً محل واپس آئے۔ نیلم فوراً تیار ہوئی اور جیسے ہی محل پہنچی، پرید اور زہراب نے اسے قید کر لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی نے چیخ کر کہا۔ پرید ہنسا، اب تم جادوئی پھول کو میرے حوالے کرو گی؟ شہزادی حیران تھی، سب تمہاری چال تھی؟ پرید نے سر ہلایا، بادشاہت پر اب میرا حق ہوگا۔ لیکن شہزادی بے بس نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا ایک خاص نیلا پتھر دبایا جو سیدھا بادشاہ کے پاس ایک خفیہ پیغام بھیجتا تھا۔ بادشاہ کو جیسے ہی پیغام ملا، وہ اپنی فوج کو لے کر باغ میں پہنچ گیا، مگر تب تک پرید نے شہزادی کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ جادوئی پھول کو ہاتھ لگائے اور زہراب کے لیے دعا کرے۔ مگر جیسے ہی شہزادی نے دعا میں کہا، یا اللہ، سچائی کی جیت ہو، پھول نے ایک سنہری روشنی نکالی اور زہراب چیخنے لگا۔ وہ خود پتھر میں بدلنے لگا اور پرید کے ہاتھ بھی مکمل پتھر ہو گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا! پرید زمین پر گر گیا۔ شہزادی آزاد ہو گئی۔ بادشاہ نے پرید کو قید کروا دیا اور جادوئی پھول ہمیشہ کے لیے شہزادی کی نیکی اور بادشاہت کی برکت کی علامت بن گئی۔ جنگل کے پرندے پھر سے چہچہانے لگے، محل کی خوشحالی لوٹ آئی اور سب کو سمجھ آ گیا کہ لالچ، دھوکہ اور مکر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹس۔